رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب دہن میں برکت اللہ نے رکھی، آپ کے پسینے میں، آپ کے منہ مبارک میں، آپ کے جبے کو صحابہ دھو کر مریضوں کو پلا دیتے تو اللہ اس میں ان کے لیے شفا بنا دیتا۔ اس کا کوئی اہل ایمان انکار نہیں کر سکتا۔ لیکن یہ خاصہ صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا۔ آپ کے بعد یہ معاملہ پھر کسی اور صحابی کے ساتھ نہیں ہوا۔ اب تو ان پڑھوں اور جاہلوں کو، بالوں کو، جنہوں نے اپنی گدیاں سنبھالی بھی ہیں، چینلز پر بیٹھ کر بطور ہدیہ اور تحفہ پیک کر کے دیا جاتا ہے، یہ فلاں بابا جانی کے منہ مبارک ہیں اور یہ فلاں حضرت کا ٹیشو ہے جو انہوں نے ہاتھ صاف کر کے پھینک دیا تھا، وہ پھینکنے کے قابل نہیں، بطور برکت دیا جائے گا۔ ہم سوال کرتے ہیں ان لوگوں سے، کیا یہ سلوک کسی نے ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، علی رضی اللہ عنہ مرضا ان کے ساتھ کیا؟ حسنین کریمین کے ساتھ کیا؟ صحابہ یا اہل بیت میں سے کسی ہستی کے ساتھ کیا؟ جب اتنی بڑی ہستیوں کے ساتھ نہیں کیا تو تمہارے پیر و فقیر تو ان کے پاؤں کی خاک کے برابر بھی نہیں۔ یہ خاصہ تھا صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور اس کا اہل الحدیث کو انکار نہیں ہے۔ بعض لوگ جہالت کی بنیاد پر یہ باتیں پھیلاتے ہیں کہ وہ دیکھو جی جبے سے شفا لے لی گئی، منہ مبارک سے شفا لے لی گئی۔ بھائی وہ جبے کو پکارا نہیں گیا، ہم رد کرتے ہیں یا رسول اللہ مدد کا، غیر اللہ سے پکار کا، غیر اللہ کی عبادت کا، غیر اللہ سے مانگنے کا۔ اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آثار میں برکت رکھی، باعث شفا بنا دیا، تو یہ آثار کی برکت کا کوئی اہل ایمان انکار نہیں کرتا۔ لیکن یہاں اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ کسی نے کہا ہو یا جبہ المدد، یہ وعدہ نہیں لگا۔ یہ تمہاری بنائی ہوئی ڈھکوسلے ہیں، باتیں ہیں جن کی بنیاد پر تم شرک کے دھندے کو چلانا چاہتے ہو۔